بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی درویش چینل سے منظور گیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ دوستو، کل پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف کو تجویز دی گئی کہ پٹرول کی قیمت میں 50 سے 75 روپے تک اضافہ کیا جانا چاہیے۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کل قیمت بڑھانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک ہفتہ پہلے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اور مٹی کے تیل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ بعد میں پٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی، لیکن 2 دن پہلے پٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ شروع ہو گیا۔ پرائم منسٹر کو جب یہ کہا گیا کہ پھر اضافہ ہو رہا ہے اور قیمتیں بڑھانی چاہیے، تو انہوں نے قیمتیں بڑھانے سے انکار کیا۔ اس سے پہلے 15 دن کے بعد پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مقرر کی جاتی تھیں، اور اس سے پہلے 1 مہینے کے بعد کی جاتی تھی، لیکن موجودہ حالات میں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ کیا جائے گا، اور 1 ہفتے کے اندر جب فیصلے کی باری آئی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ عوام پر بوجھ کم سے کم ڈالنا چاہیے۔ تو اچھی بات ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے قیمتوں میں کمی ہو جائے۔ دوسرا دوستو، کل جو میچ ہو رہا تھا، جس کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ شاید بارش کی وجہ سے میچ مکمل نہ ہو سکے، لیکن بعد میں بارش رک گئی اور میچ ہوا، اور اس میچ میں پاکستان نے تو کامیابی حاصل کر لی، لیکن ہمارے ایک کھلاڑی آغا سلمان کا جو آؤٹ قرار دیا جانا تھا، اس پر بحث جاری ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رضوان نے شاٹ کھیلا تھا جو کہ آغا سلمان کے پاؤں میں لگا آگے، تو وہ جھک کر گیند اٹھا کر بنگلہ دیش کے بالر کو، جو کہ کپتان ہیں مہدی حسن میراز، ان کو دینے لگے تھے کہ مہدی حسن نے خود وہ گیند پکڑ کر بیلز گرا دیں، اور وہ رن آؤٹ قرار دیے گئے۔ رولز کے مطابق یہ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ وہ کریز سے باہر تھے اور مہدی حسن نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور آغا سلمان آؤٹ ہو گئے۔ آغا سلمان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو یہ نہ کرتا۔ دوستو، مجھے یاد ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا ایک میچ ہو رہا تھا، جس کی آخری گیند پر پاکستان کو 2 رن چاہیے تھے، تو بالر کو فیس کرنا تھا عبد القادر نے، اور ہمارے جو کھلاڑی بالر والی سائڈ پہ تھے، تو جب گیند ہونے لگی تو انہوں نے کریز چھوڑ کے بھاگنا تھا، تو وہ بھاگنے لگے، تو کوٹری واش جو ان کے بالر تھے، فاسٹ بالر، اس نے گیند اپنے ہاتھ میں رکھی اور ہاتھ باندھ لیے، ان کو آؤٹ نہیں کیا اس نے، حالانکہ وہ آؤٹ کر سکتا تھا، کیونکہ جب تک گیند بالر کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کریز چھوڑ دیں گے تو بالر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو رن آؤٹ قرار دے دے، لیکن کوٹری واش نے یہ نہیں کیا تھا۔ آج تک اس کی بات جو ہے وہ یاد رکھی جاتی ہے کہ اس نے سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس طرح ویسٹ انڈیز جو تھا وہ میچ ہار گیا تھا، اور جب آخری گیند پر پاکستان نے میچ جیت لیا تو مجھے یاد ہے کہ جو رچرڈ تھے وہ زمین پر لیٹ گئے تھے، لیکن کوٹری واش کو لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھا ہے، اور اگر کل بنگلہ دیش کے کپتان یہ نہ کرتے
تو ان کو بھی یاد رکھا جاتا۔ بہرحال میچ پاکستان جیت گیا اور نئے کھلاڑی جو معاذ ہیں وہ بیٹنگ میں بھی نمبر 1 رہے اور انہوں نے 75 رنز بنائے تھے اور بعد میں انہوں نے 3 وکٹیں لی تھیں، تو ان کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا تھا۔ اس طرح 3 میچز کی یہ سیریز جو ہے وہ 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔ اب کل میچ ہوگا اتوار کو، کون سی ٹیم سیریز جیتتی ہے اس کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ان کا تجربہ کیا ہے، اور جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ میزائل جاپان کے سمندر میں پھینکے گئے ہیں۔ دوستو، شمالی اور جنوبی کوریا ایک ہی ملک تھا جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ چائنا اور روس کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے شمالی کوریا، اور جنوبی کوریا جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ اپنے معاملات رکھتا ہے۔ تو جنوبی کوریا کی فوجی طاقت جو ہے وہ کمزور ہے شمالی کوریا کے مقابلے میں۔ شمالی کوریا میں ایک خاص قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک خاندان کی حکومت ہے۔ موجودہ صدر سے پہلے ان کے والد تھے اور بڑا سخت نظام ہے ان کا، لیکن جنوبی کوریا میں ڈیموکریسی ہے، وہاں انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے عوام جو ہیں وہ اپنے لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسرا دوستو، پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے کل بھی افغانستان کے اندر فضائی کارروائیاں جاری رکھیں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، لیکن کل پاکستان پر بھی 2 ڈرون جو ہیں وہ چھوڑے گئے۔ ایک کا ملبہ کوئٹہ میں گرا اور وہاں ایک شخص زخمی ہوا، اور ایک جو ہے وہ پنڈی میں ملبے سے زخمی ہمارا ایک شخص ہوا ہے۔ تو کل ان کے 2 ڈرون جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکے، ان کو گرا لیا گیا۔ اس کے علاوہ مردان میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے اور ان کے 6 دہشت گردوں کو مار دیا ہے، باقی وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور اسلحہ بھی چھوڑا انہوں نے، جو کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ دوستو، یہ جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہے یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ پاکستان افغانستان کے اندر اپنی کارروائیاں کرے۔ ان کی بہت سی چوکیاں گرا دی گئی ہیں، بہت سی چوکیوں پر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے، اور بہت سے ان کے ایسے ٹھکانے جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں بھی پاکستان کی فضائیہ نے کارروائیاں کی ہیں۔ اسی طرح ان کے ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور دوسرا، ایران کے اندر جس قسم کی ایک کارروائیاں ہوئی ہیں، امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں ایران کے اندر 1348 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 7000 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ کویت میں، یو اے ای میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، قطر میں، اردن میں، عراق میں، لبنان میں، شام میں بھی بہت سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ لبنان میں تو اسرائیل حملے کرتا ہے اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ ایران میزائل حملے کر رہا ہے، اور یہ بات امت مسلمہ کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ ہم تو کسی صورت مسلمانوں کی
کے اندر قتل و غارت گری جو ہے اس کو پسند نہیں کر سکتے، لیکن ایران کا یہ موقف ہے کہ ہم وہاں حملے کر رہے ہیں جہاں سے ایران پر حملے کیے جا سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں، یا ایران کے دشمنوں کے اڈے ہیں جہاں پر۔ پاکستان کی حکومت، ہمارے وزیر اعظم اور ہماری حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد بند کیا جائے۔ دوستو، اجازت چاہنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پورا سنا کریں، دوستوں سے شیئر بھی کیا کریں، اور ہمارے اس چینل سیاسی درویش کو سبسکرائب بھی کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔